پاک اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. یہ کل والی بات سے متعلق ہے. پھر اگر وہ باز رہیں تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. یعنی کفار اگر آپ لوگوں کو لڑنے سے باز آ جائیں یا شرک کو چھوڑ دے تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اب اس سے لڑنا نہیں ہے. وہ پچھلی بات یاد رکھیے گا، وہ وہی والے کفار جو مسلمانوں کے اوپر چڑھائی کیے، روکے یا حملہ کریں، ان کے لیے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهُوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ. اور ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فتنہ نہ رہے اور ایک اللہ کی عبادت ہو. پھر اگر وہ باز آ جائیں، یعنی قتل سے، شرک سے باز آ جائے، کفر اور باطل پرستی چھوڑ دے تو زیادتی نہیں مگر ظالموں پر. کافروں سے اس وقت تک لڑنے کا حکم ہوا جب تک کہ وہ اپنا زیادتی کرنا نہ چھوڑے. مطلب کفر شرک سے باز آ جائے تو تمہارے بھائی بن جائیں گے، یا پھر تم سے نہ لڑے تو اسلام اس کو نہیں کہتا کہ زبردستی کسی سے جا کے لڑنے لگ جاؤ. اگر وہ تم سے لڑنا چھوڑ دے، کفر شرک سے باز آ جائے تو مت لڑو. الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين. کتنی تاکید کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی حکم فرماتا ہے. ماہ حرام کے بدلے ماہ حرام اور ادب کے بدلے ادب ہے. یعنی پچھلے سال ذوالقعدہ 6 ہجری کو حدیبیہ کے مقام پہ مسلمانوں کو روکا تھا. لڑائی کے لیے وہ آمادہ ہو گئے تھے. صلح حدیبیہ کر کے رسول اللہ اور مسلمان واپس گئے وہاں سے. تو حرام مہینے میں جبکہ لڑائی حرام ہے پھر بھی وہ لڑنے پہ آمادہ ہو گئے تھے. تو اب اللہ فرما رہا ہے کہ اب تم حرام مہینے کا احترام سمجھ کے خاموش نہیں بیٹھنا. اگر وہ لڑنے پہ آئے تو تم کو اجازت دیتا ہوں تم بھی حرام مہینے میں ہی لڑائی شروع کر دو. اسی کو فرما رہا ہے. اور حرام مہینے کے بدلے میں حرام مہینے اور ادب کے بدلے میں ادب ہے. اللہ کی توفیق سے 7 کو ذی القعدہ کو 7 ہجری میں سرکار اور صحابہ کرام آئے اور عمرۃ القضاء ادا فرمایا. کفار نے اس مرتبہ مشرکین مکہ نے دخل اندازی نہیں کی، حالانکہ وہ اس میں سے کافی لوگ مرعوب ہو گئے. کیونکہ جب مکہ مکرمہ سے مسلمان نکلے تھے نا تو کیفیت یہ تھی 2-2 3-3 چھپ کے جا رہے ہیں وہاں سے. اور جب وہاں آئے تھے عمرہ ادا کرنے کے لیے تو 1500 صحابہ کرام، اکثر روایتوں کے مطابق 1400 صحابہ کرام. اب حضور کے ساتھ 1400 لوگ چل رہے ہیں تو ان کے اوپر رعب چھا گیا کہ جن کو ہم سمجھ رہے تھے کہ ہمارا شہر چھوڑ کے باہر جا کے پردیس میں اپنی روزی روٹی کو پریشان ہو جائیں گے، کیا کمائیں گے، کیا کھائیں گے، یہ ختم ہو جائیں گے، واپس آ جائیں گے ہمارے پاس، یہ تو بہت بڑھ گئے. تو جو لوگ عام لوگ تھے جن کو اسلام کی سچائی پر یقین نہیں آ رہا تھا، رو صاحب قریش نے جن کو بہکایا ہوا تھا یہ ختم ہو جائے گا، ان کی کوئی بساط نہیں. وہ عام لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ واقعی میں کوئی نہ کوئی سچائی ضرور ہے ان کے ساتھ. ہر طرح سے تو ستایا گیا ان کو مگر یہ ترقی کر رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، کچھ نہ کچھ ہے. ماہ حرام کے بدلے ماہ حرام اور ادب کے بدلے ادب ہے. جو تم پر زیادتی کرے اس پر زیادتی کرو اتنی ہی جتنی اس نے کی. دیکھیے اگر کوئی کفار تم پر حملہ کرتے ہیں، تمہیں مارتے ہیں، ستاتے ہیں تو تم بھی اتنا ہی کرو. زیادہ کی اجازت اللہ نے نہیں دی. اور دنیا والے کیا جتانا چاہتے ہیں کہ اسلام تو تلوار کے زور پہ پھیلتا ہے، مسلمانوں کو مارنے کاٹنے کا حکم دیا جاتا ہے. جبکہ اللہ کیا فرما رہا ہے، تم پر جو زیادتی کرے تم بھی زیادتی کرو. مطلب ایسا نہیں کہ وہ مارنے آ رہا ہے تو تم ہاتھ باندھ کر کے چپ ہو کر کھڑے رہو، نہیں، تم بھی کرو.
مگر اتنی کرو جتنی ان لوگوں نے کی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تاکید فرما رہا ہے اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ تقوی والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی میدان جنگ میں بھی مسلمانوں کو تقوی اور پرہیزگاری کا حکم دیا جا رہا ہے۔ جنگ بھی ہو جائے تو تقوی کا دامن نہیں چھوڑنا، سمجھ گئے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے ایک لڑائی کے میدان میں ایک پہلوان کو پٹک دیا، وہ بہت ڈینگا مارتا تھا، پٹک کے اس کو گرا دیا، اس کے سینے پہ پیر رکھ دیا حضرت نے۔ اب یہ تھا کہ آخری کام جو باقی تھا وہ کرنے جا رہے تھے، اس نے تھوک دیا حضرت علی کے اوپر، اب چھوڑ کے ہٹ گئے۔ اس کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ کیا ہے، میں تو قابو میں آ گیا تھا، بس ایک ہاتھ کا کام تھا، کیوں چھوڑ دیا؟ فرمایا کہ میں صرف اللہ کے حکم سے لڑتا ہوں، اپنے لیے نہیں لڑتا ہوں۔ اب چونکہ تو نے میرے اوپر تھوک دیا تو میرے نفس نے غصہ دلایا مجھے، تو میں اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے کہ نہیں، اگر اب میں مارتا ہوں تو میرے نفس خوش ہو جائے گا، یہ سوچے گا کہ چلو میرا بدلہ لے لیا۔ میں نے اپنے آپ کو خاموش کرنے کے لیے، چونکہ میرے رب نے مجھے تقوی کا حکم دیا ہے۔ دیکھ رہے لڑائی کے میدان میں بھی تقوی، سمجھ گئے؟ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا تمام دینی معاملات میں خرچ کرنا، اس کو انفقوا فی سبیل اللہ کا ہے، فی سبیل اللہ، دینی معاملات جتنے سب میں خرچ کرنا، یہ انفاق فی سبیل اللہ میں داخل ہے۔ اس میں مقصد صرف اللہ کو راضی کرنا ہونا چاہیے، نیت یہ ہو اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرنا، چاہے وہ جہاد میں ہو یا اور دوسرے نیک کام۔ اور اس خرچ کو چھوڑ دینا یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ اللہ اسی آیت میں فرما رہا ہے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ خرچ کا چھوڑنا، اللہ کی راہ میں خرچ کو بند کر دینے سے آدمی خود ہلاکت میں پڑ جاتا ہے۔ اس کی بہت ساری سبیلیں ہو سکتی ہے، اول تو یہ کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے اگر آدمی رک گیا تو جو مفلسوں کا، یتیموں کا، غریبوں کا حق اس کے اوپر بنتا ہے وہ باقی رہ گیا، قیامت کے دن وہ دامنگیر ہوں گے، اور ان کو دینے کے لیے اس وقت آپ کے پاس نیکیاں ہی ہوں گی، کیونکہ دولت تو چلے گی نہیں اب، تو آپ کے کھاتے کی نیکیاں اس کو دی جائیں گی اٹھا اٹھا کے، اور اگر اس سے بات پوری نہ ہو، حساب برابر نہ ہو سکے تو اس کے کھاتے کے گناہ آپ کے سر ڈالے جائیں گے، کیونکہ قیامت کے بازار میں جو ہے نا نیکی اور بدی ہی چلے گی، وہاں سونے چاندی تو چلنے نہیں ہے۔ تو یہ اس لیے کسی کا حق نہیں دبائے رکھنا چاہیے۔ کئی لوگ اپنے حلال کمائی پہ ایسا فخر رکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ اللہ نے بہت نوازا، میں نے بہت کمایا، اپنی محنت کی، میں نے خوب کمایا، کسی کے میرے اوپر کچھ نہیں، لیکن حق ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے امیروں کی ہلاکت اس امت کے غریبوں کے ہاتھوں ہوگی، وہ قیامت کے دن۔ سمجھ گئے؟ اسلام نے اتنے مساوات اور اخوت کا اتنا زبردست سبق دیا ہے۔ ہم اپنے یہاں شادی بیاہ وغیرہ کرتے ہیں، اتنے سارے چونچلے بازی کرتے ہیں، اتنا زیادہ خرچ کرتے ہیں کہ غریب لوگوں کے بچیاں بچے دیکھ کے وہ گھبرا جاتے ہیں کہ ہمارا باپ کہاں سے کر پائے گا اتنا خرچہ، شادی میں اتنا لگتا ہے، ہمارے باپ کے پاس ہے نہیں، اور اس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ کافروں کے ساتھ بھگ جاتی ہے، وہ اپنا راستہ خود ڈھونڈنے لگ جاتی ہے۔ سمجھ گئے؟ یہ جو ہم چونچلے بازی کر رہے ہیں، چونچلے بازیوں نے ہماری اور بچیوں کو کافروں کے ساتھ بھاگنے پر مجبور کیا، اس کا گناہ آپ کے سر آئے گا۔ سمجھ گئے؟ اس لیے زیادہ چونچلے نہیں، حقوق آپ کے سر ہے، اللہ نے آپ کو دیا ہے، تو جہاں ایسے موقع آئے آگے بڑھ کے خرچ کرو، نہیں کرو گے تو ہلاکت میں پڑو گے۔ ایک تو یہ ہے، ایک یہ ہے کہ وَلَا تَلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ کو مفسرین کرام نے ایک الگ سے حکم بیان فرمایا کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ پڑو، اپنے ہاتھوں خود کو ہلاک نہ کرو، کا مطلب زہر مت کھاؤ، پھانسی مت لگاؤ، خودکشی مت کرو، ایسے اعمال نہ کرو جس سے تمہاری ہلاکت ہو۔
ہلاکت والی جگہوں میں نہیں۔ اسی سے علماء کرام نے یہ مسئلہ بھی فرمایا، اگر کسی شہر میں طاعون آیا ہو یا کوئی بلا آئی ہوئی ہو تو اس شہر میں مت جاؤ، اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو، اس کا یہ مطلب ہے۔ اسی سے یہ بھی مسئلہ آیا ہے، یہ جو عام طور پر یہ ہوتا ہے نا، خودکشی کرنے والا، چاہے وہ جس طریقے پر بھی ہو، خودکشی کرنے والا قاتل نفس، اس نے اپنے آپ کو ہلاک کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی نافرمانی کی اس نے۔ آپ جانتے ہیں جان کی حفاظت فرض ہے، تو کیسا فرض ہے، اس فرض کی اہمیت کو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ مثلاً شراب حرام ہے نا، مردار کا گوشت حرام ہے، لیکن اگر جان پر بن جائے اور اسی کے ذریعہ چھٹکارا حاصل ہو سکے تو ایسی صورت میں وہ حرام نہیں رہتا۔ جان بچانے کے لیے مردار کا گوشت کھا سکتے ہیں، جان بچانے کے لیے گلے میں لقمہ اٹک گیا ہے، اتارنے کے لیے کچھ نہیں ہے، شراب موجود ہے، تو شریعت اجازت دیتی ہے کہ جتنے میں لقمہ کھسک جائے اتنی شراب پی لو، یعنی جان بچانے کے لیے وہ حرام حلال ہو جاتا ہے۔ اب جان بچانا کتنی اہمیت کی چیز ہے، اور اس نے اہم چیز کو آپ نے ہلاکت میں ڈالا، اللہ کی کتنی بڑی نافرمانی، سمجھ گئے؟ اسی لیے بڑا سخت حکم آیا ہے، بھائی لوگ اس کو بڑا آسان سمجھتے ہیں۔ اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو، بغیر ہتھیار کے میدان جنگ میں جانا، یہ بھی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے، سمجھ گئے؟ یہ اشارہ تھا، جو مسلمان اگلے سال جو جا رہے تھے نا عمرۃ القضاء کرنے کے لیے، ان کو یہی خطرہ تو لاحق تھا نا کہ ہمارے پاس کچھ ہے نہیں، ہتھیار لے جانے کا وعدہ ہی وہاں پہ معاہدے میں ہو گیا کہ ہتھیار نہیں لے کے آئیں گے، 3 دن کے لیے ہم کو مکے میں رہنے دیں گے، کہیں وہ مارنے لگے تو ہمارے پاس تو کچھ ہوگا نہیں۔ تو یہ تلمیح دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اپنی جان کو ہلاکت میں مت ڈالو، مطلب معاہدے کے حساب سے بڑے ہتھیار، تلوار نہیں لے جا سکتے تو تلوار کے علاوہ بھی تو ہتھیار ہے۔ معاہدے میں کیا لکھا تھا؟ تلوار لے کے نہیں آئیں گے آپ لوگ، تو تلوار کے علاوہ بھی تو ہتھیار ہے، وہ لے لو، بالکل ایک دم خالی ہاتھ کود مت جاؤ، رکھو اپنے پاس۔ اس سے علماء نے ایک مسئلہ اخذ کیا، مسلمان کو ہمیشہ اپنے ساتھ کچھ نہ کچھ رکھنا چاہیے، ایک دم نہتھا رہنا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ آپ راستہ چل رہے ہو، جا رہے ہو، ایک کتا ہی دوڑا کے کاٹ لیا آپ کو، 10 کتے پیچھے پڑ گئے، کیا کرو گے؟ آپ کے پاس کچھ نہیں تو۔ ہمارے بزرگ اسی لیے عصا کو سنت کر کے ساتھ میں رکھتے تھے۔ اب کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو مجمع عام میں نہیں کہی جا سکتی یا بولا نہیں جا سکتا، مسلمان کو ایک دم نہتھا رہنا اصول شریعت، مزاج شریعت کے خلاف ہے، کچھ نہ کچھ رہنا چاہیے۔ ہمارے بھائی لوگ گوشت کھا کھا کے جوش میں تو خوب آ جاتے ہیں، اور نوبت آ جائے تو کچھ نہیں ہے، سبزی کاٹنے کی چھری بھی اچھی نہیں ہے ہمارے گھر میں، خوش ہو جاتے ہیں۔ تو اسلام نہیں چاہتا کہ اپنے آپ کو ہلاکت کے لیے بالکل تیار کر کے رکھو۔ ابھی ہمارے ایک بڑے میاں صاحب نے، ان لوگوں نے ایک دھرم سنسد کیا، تو میاں صاحب بھی جواب میں دھرم سنسد کر رہے ہیں، اور یہ جواب میں کیا کر رہے ہیں؟ آؤ ہم 20 لاکھ مسلمان مرنے کے لیے تیار ہیں، ہم کو مارو۔ اسلام اس کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ آپ بہت بڑے خاندان سے ہو گئے تو کیا مطلب اسلام کے اصول بدل دو گے کیا؟ کیوں مرنے کے لیے پیش کرو اپنے آپ کو، جب آپ کی جان کی اتنی قیمت ہے کہ اللہ نے اس جان کو بچانے کے لیے حرام تک کو حلال کر دیا ہے؟ آپ کون ہوتے ہو آپ کی بات کہنے پہ ہم جان دے دیں گے فری میں؟ اور کیوں پیش کریں گے؟ مان لو تم نے کہہ دیا اور وہ آ جاتے ماننے کے لیے، تو پھر تم آپ بھاگنے لگتے ہے نا؟ پھر کیا ہوتا آپ کے وعدے کا؟ پھر آپ کے اعلان کا کیا جواب ہوتا؟ آپ کیا کہتے ہیں مسلمانوں کے درمیان کہ نہیں ہم تو کہے تھے اب بھاگ جاؤ، اب بدل دیتا ہو، ایسا ہوگا؟ میں نے کچھ بھی اتقوا مواضعۃ التہم، ہماری سرکار نے فرمایا جہاں الزام لگنے والے موقع ہو، جہاں رہنے سے تم کو تو متہم کیا جا سکے، وہاں جاؤ ہی نہیں، دور ہی رہو، ایسے معاملات میں پڑو ہی نہیں۔ تو بھائی لوگ کچھ بھی سمجھتے ہیں، مزاج شریعت کچھ ہے، یہ اپنے حساب سے سمجھتے ہیں ہم جو کہیں گے وہی شریعت ہے۔ یہ مسلمان اسی لیے تباہی میں چلے جا رہے ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ ہمارا مسلمانوں کا خالی ہندوستان میں نہیں اور بھی ملکوں میں کوئی سچا رہنما ہی نہیں ہے،
اور اگر جو واقعی میں دین کا درد رکھنے والے علماء یا بزرگان دین ہیں ان کی کوئی سننا پسند نہیں کرتا، ان کی کوئی وقعتیں نہیں سمجھتے. کسی کی مت سنو، اللہ کی کتاب کی سنو، اس کے مزاج کو سمجھ کے چلو، انشاءاللہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیابی ملے گی. ہم نے اس کتاب کو چھوڑ رکھا ہے. ہمارے پاس داڑھی کے لیے الگ کتاب ہے، چہرے پہ سرما لگانے کے لیے الگ کتاب ہے، خواب دیکھنے کے لیے بھی ہمارے پاس کتاب ہے، امامہ کے لیے ہمارے پاس کتاب ہے، ٹوپی کے لیے کتاب ہے، ہمارے پاس بٹن کھلے رکھنے کے لیے کتاب ہے، ہمارے پاس ٹائی لگانے کے لیے کتاب ہے، ہمارے پاس ہر ایک معاملے میں کے لیے کتاب ہے. اگر نہیں ہے تو قرآن نہیں ہے نا. آج اگر آپ اسلامی کتاب خانوں کے اندر کہیں پہ چلے جائیں تو ایک ایک چیز، موزوں کے لیے کتاب، جوتوں کے لیے کتاب، بٹن کے لیے کتاب، آستین کے لیے کتاب، جیب کہاں ہونا چاہیے اس کے لیے، ہر معاملے میں لکھ دیا ہے لوگوں نے. سمجھ گئے؟ اگر نہیں ہے تو قرآن سمجھانے کی کوشش نہیں کی لوگوں نے، اور ہم نے خود نے بھی کوشش نہیں کیا کہ ہم قرآن کو سمجھیں، جبکہ قرآن ہم کو دعوت دیتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. کیا قرآن میں غور نہیں کرتے یا تمہارے دلوں پر تالے پڑ چکے ہیں؟ قرآن اللہ کا کلام وہ اس لیے نازل فرمایا اس نے کہ پہلے آپ اس کو پڑھ لو، اس کے بعد کوئی چیز نہیں سمجھ میں آتی ہے تو پھر سیکھو، ہے نا. پھر تمام چیزیں ہیں، مگر ہم نے اسی کو چھوڑ دیا، باقی ساری چیزیں پڑھتے رہتے اور اتنا پڑھ لیتے تو پڑھتے ہی نہیں. اگر کوئی پڑھنے کا ذوق جذبہ آتا ہے اتنا پڑھنے میں لگ جاتے ہیں کہ وہی پڑھتے پڑھتے زندگی ختم ہو جاتی ہے، قرآن کی نوبتیں نہیں آ پاتی. سمجھ گئے؟ جبکہ آپ کو معلوم ہے قیامت کے دن ہمارے آقا ہمارے تمام گناہوں پر پردہ ڈالنے کے لیے رب کی بارگاہ میں سفارش کریں گے. ایک یہ گناہ جو ہم نے قرآن کو چھوڑا ہے اس کے لیے پردہ ڈالنے کے بجائے حضور شکایت کریں گے. اور جس بندے کا کیس رسول اللہ پیش کرے تو کیا سمجھتے ہو اللہ کیا وہ پاس ہو سکے گا؟ وہ جیت پائے گا؟ اس کیس سے بری ہوگا؟ اس قرآن میں ہے. اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا ہمارے حبیب کا حال، اللہ کے محبوب کا حال بیان فرمایا. اللہ کے محبوب کیا کہیں گے؟ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. رسول کہیں گے اے پروردگار میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑنے کی چیز بنا لیا تھا. یہ شکایت حضور کریں گے. اگر کسی بندے نے نماز نہیں پڑھی حضور اس کے لیے بہانہ تلاش کریں گے، چھپائیں گے. روزہ نہیں رکھا اس کو بچانے کی فکر میں ہوں گے. زکوٰۃ نہیں دی تو رسول اللہ اس کو بچانے شفاعت کرنے کے لیے آئیں گے. اور قرآن نہیں پڑھا تو رسول اللہ اس کی شکایت کریں گے. اور ہم لوگوں نے اسی کو چھوڑ رکھا ہے. سنی بھائیوں، ہماری سب سے بڑی اور عظیم سنت ہے قرآن کو پڑھنا. بے شک. جب تک آپ نے اس سنت کو نہیں اپنایا تو پھر کس سنت کی بات کر رہے ہو؟ یہ وہ سنت ہے جس کے بارے میں رسول اللہ شکایت کرنے والے ہیں. اب یہ ہے کہ لوگوں نے بعید حد قیاس تعویلات کر دی اس آیت کی. وہ جو کہا گیا ہے نا تو وہ حضور جو کہیں گے نا وہ قریش کی شکایت کریں گے، دوسروں کی نہیں. سلام بھائی آپ بھی قریشی ہو ہے نا، تو حضور جو ہے نا کس کی شکایت کریں گے؟ وہ قریش والوں کی، چونکہ حضور کی قوم وہی ہے. آپ کون ہو؟ آپ حضور کی امت میں سے نہیں ہو، ہے نا. شفاعت کے لیے امید لگانے کی جہاں بات آتی ہے تب آپ کہیں گے ہے نہیں ہم تو حضور والے ہیں، اور جہاں شکایت کی بات آئے گی آپ کہیں گے نہیں ہم حضور والے نہیں ہیں. کیا کہو گے؟ اگر خدا نخواستہ کسی نے قیامت کے دن یہی کہہ دیا کہ میں تو حضور کا ہوں ہی نہیں تو وہ تو ویسے ہی جہنم میں چلے جائے، ہے نا. مگر یہ سوچنے کی چیز ہے، عالم لوگ لکھ رہے ہیں، تقریر میں بیان کر رہے ہیں لوگ کہ نہیں وہ حضور تو صرف قریش کے بارے میں شکایت کریں گے نا، سب لوگ کہیں گے تھوڑی ہم کو حضور کے تھوڑی ہے. اگر تم یہی کہہ دیے تو ویسے ہی چلے گئے. اگر خدا نخواستہ کسی کی زبان سے یہی نکل گیا کہ نہیں میں تو محمد الرسول اللہ والا نہیں ہوں، ویسے ہی جہنم میں چلا جائے گا وہ، ہے نا. تو پھر بچنے کا راستہ کیا ہے؟ صرف ایک راستہ ہے کہ قرآن کو اپنا لو. بے شک. سمجھ گئے؟ قرآن کو اپناؤ، اس کو پڑھو جیسے بھی بنتا ہے. نہیں بھی سمجھے نا تو کم سے کم یہ بات تو ہوگی کہ ہم نے پڑھے تھے، ہے نا. اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کا علم جس کو دینا ہوگا نا وہ خود دیتا ہے. قرآن کا علم کوئی اور نہیں دے سکتا. سمجھ گئے؟ پورے قرآن کا علم تو اللہ نے کسی بندے کو نہیں دیا. قرآن میں جتنے اسرار و رموز ہیں
کسی بندے کو پورے معلوم نہیں ہوئے، رسول اللہ کے علاوہ کوئی پورا معنی نہیں جانتا. بے شک بے شک. سمجھ گئے؟ قرآن وہ چیز ہے، بس ترجمہ جان لینا، اس کو پا لینا نہیں ہے. ترجمے کے اندر بھی بہت کچھ ہے. بے شک. قرآن کے اندر بے شمار اسرار و رموز ہیں. تو پورا علم تو کسی بندے کو نہیں ہے حضور کے سوا. تو مالا یحصل کلو لا یترک کلو کہتا ہے نہیں جی، کہا جاتا ہے، یہ عرب کا مقولہ ہے، جو پورا نہیں حاصل کیا جا سکتا تو پورا چھوڑا بھی نہیں جا سکتا نا. مگر ہم نے تو ایسا چھوڑ رکھا ہے، شادی بیاہ میں دہیج کی دنیا کے ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ قرآن شریف بھی ضرور دیتے ہیں. مگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ قرآن شریف جو آیا جتنے عمدہ جزدان کے ساتھ آتا ہے وہ اتنی عمدہ جزدان کے ساتھ رکھا ہی رہ جاتا ہے. آخر میں کئی سالوں کے بعد بوسیدہ ہونے لگتا ہے تو لوگ لیا کہ مسجد میں رکھ دینا ضروری سمجھتے ہیں. مسجد میں رکھ دو، یہاں کوئی پڑھتا ہی نہیں، کچھ نہیں. مسجد کباڑ خانے کا نام ہے. مسجد اس لیے ہے کہ آپ کے گھر کی چیز، جب کہ آپ کو میں مسجد کا ادب کا مسئلہ بتاتا ہوں، کوئی چیز آپ کے گھر میں استعمال ہو رہی ہے، اب آپ نے دیکھا کہ اس کا استعمال ہے نہیں، یہاں مسجد میں ضرورت ہے، آپ مسجد میں لے جا کے لگا نہیں سکتے اس کو. اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر میں آپ اپنے گھر کا اترن دیں گے؟ قرآن شریف کے بارے میں کیا سوچتے ہیں لوگ؟ لالا کے پہلے تو طاق وغیرہ بھر جاتی تھی مسجد کی، پرانے گھر میں رکھے ہیں، لالا کے مسجد میں رکھ جاتے تھے. جب تمہارے گھر میں نہیں کوئی پڑھ رہا ہے تو کیا مطلب مسجد میں پڑھ لیں گے آ کے؟ مسجد میں تو ویسے ہی اللہ کے کرم سے اتنے رکھے ہیں، کوئی پڑھنے والا نہیں. ہمارا محلہ اس معاملے میں بہت پیچھے، یہ اپنا محلہ جو ہے نا اس معاملے میں اور پیچھے ہے. ہم لوگ نماز وغیرہ کے معاملے میں بہت پیچھے ہو گئے. وہ خالی کیا ہے، دانت تیز کیے ہوئے مدرسے کے بچوں کے اوپر ہم چڑھائی کرتے تھے. مدرسے کے بچے تھے تو کم سے کم جماعت تو صف میں تو پوری ہوتی تھی نا. بے شک بے شک بے شک. آپ کیا سمجھ رہے ہو؟ مسجد کی جماعت، مسجد مکمل آباد ہوتی تھی، کوئی معمولی بات ہے. مگر ہم نے دانت تیز کر رکھے تھے اس وقت مدرسے کے بچوں کے اوپر. جس کو دیکھو وہ سنا رہا ہے بچوں کا. کتنی تکلیف نہیں پہنچائی ہم نے. اللہ تو تمہارے بال بڑے ہیں، تمہارے ناخن نہیں کاٹے، بچوں کو آ کے ایک سے ایک لوگوں نے نقطے پڑھا. اللہ رحم فرمائے. ہاں تو وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو. اس میں ہلاکت کی جتنی چیزیں ہیں وہ سب داخل ہیں. یہ ایک ایسا عظیم حکم ہے کہ جہاں جہاں آپ کو ہلاکت کا خوف ہو وہاں وہاں جانا، وہ کام کرنا سب آپ کے لیے منع کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اب وہ ہلاکت دو طرح کی ہے، ایک تو دنیا کی ہلاکت ہے اور ایک آخرت کی ہلاکت ہے. جتنے حرام کام ہیں ان میں پڑنا مطلب اپنے آپ کے آخرت کو خراب کرنا. اور آخرت کو خراب کرنے میں ایک بہت اہم چیز جو ہے نا وہ عقائد کو بگاڑنا ہے. کیونکہ عمل اگر بگڑ گیا تو اس کے لیے بچانے کا کچھ نہ کچھ راستہ رسول اللہ نکالیں گے، لیکن اگر عقیدہ ہی چلا گیا کسی کا، ایمان خراب ہو گیا تو وہ بچنے کا کوئی راستہ نہیں رہ جاتا. پھر تو اس کے لیے عذاب واجب ہو جاتا ہے. اس لیے سب سے زیادہ یہ بات کی اہمیت ہے کہ ہم اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیں، مطلب عقیدے خراب نہ کریں. اسی حکم کے تحت علماء کرام حکم فرماتے ہیں بدعقیدوں کے پاس مت بیٹھو، ان کے ساتھ مت جاؤ آؤ، ان کے رشتہ داریاں مت کرو، ہے نا، تعلقات مت بناؤ. ہو سکتا ہے اس کی کوئی بات تمہارے دماغ میں آ جائے اور تمہارا عقیدہ چلا جائے، خراب ہو جائے، اور یہی ہو رہا ہے. بے شک. سمجھ گئے؟ اس لیے ان سے دور رہنے کا حکم دیا گیا ہے کہ بہت بڑی ہلاکت ہے یہ. سمجھ گئے؟ مگر اس حکم کو بھی ہم لوگ لا کے کیا کیے معلوم ہے؟ جیسے اور تمام شریعت کے حکم کو ٹھیکیداری امام صاحب عالم صاحب کو دے دیے ہیں کہ یہی سنبھالیں گے، ہے نا. نماز نہیں، روزہ نہیں، یہ نہیں، کچھ بھی ذرا سا چھوٹا بہت کہیں بھی آ جائے وہ الزام امام صاحب کے سر، عالم صاحب کے سر لائیں گے، تو اس کو بھی لے جا کے عالم صاحب کے اوپر ٹکا دیے. جبکہ عالم صاحب کے لیے نہیں ہے یہ. عالم صاحب نہیں جائیں گے، بیٹھیں گے تو سمجھائے گا کون ان کو؟ اگر کوئی بدعقیدہ ہو رہا ہے ہمارا بھائی مسلمان، کوئی عقیدے خراب کر رہا ہے یا غیروں کی صحبت میں آ گیا، اس کو سمجھائے گا تو عالم ہی نا. اب آپ عالم کو ہی دور کر لیے، نہیں ملے گا تو سلح کلی تم بھی ہو جاؤ گے، تو گیا کام سے وہ تو، ہے نا. ہم لوگ کو ہے نا عالموں کو بھی جلدی سے سلح کلیت کا فتویٰ دے ڈالتے ہیں. جبکہ سلح کلی کہتے کس پہ؟ سلح کلی جو سب کو حق پر مانے، جو سنی کو بھی حق پر مانتا ہے، شیعہ کو بھی حق پر مانتا ہے، وہابی کو بھی، یا کم سے کم دو کو تو حق پر مانے وہ.
ایسے کو صلح کلی بولتے ہیں، ہے نا. اب صلح کلی عالم صاحب کیسے بن گئے؟ عالم صاحب اگر کسی وہابی سے مثال کے طور پر بات کیے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ اس کو صحیح مان کے بات کر رہا ہے. عالم صاحب ہو سکتا ہے عالم صاحب اس کو سمجھا رہے ہیں. ہم نے اس طرح اپنا دروازہ کر لیا بند اور انہوں نے چاروں طرف سے دروازے کھول لیے. وہ جہاں پا رہے ہیں ہمارے بھائی کو پکڑ کے سمجھا رہے ہیں، دکان میں سمجھا رہے ہیں، مکان میں سمجھا رہے ہیں، رشتہ داری میں سمجھا رہے ہیں، قبرستان میں سمجھا رہے ہیں، وہ پکڑ کے سمجھا رہے ہیں اور ہم اپنے عالموں کے اوپر تیرچھی نظر گڑائے بیٹھے. یہ اگر کسی سے بات کیا تو دیے فتوا ہم نے، صحیح بات ہے نا. تو ہم سمجھا پا نہیں رہے. اس طرح ہمارے لوگ دھیرے دھیرے چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں، ہماری تعداد کم ہوتے جا رہی ہے اور وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. صحیح. ہاں وہ بھی کیونکہ شریعت کے ٹھیکرا پھوڑنے کے لیے امام صاحب کا سر رہتا ہے اکیلا. حالانکہ عالموں کو بھی موالات کی حد تک ان سے بات کرنا حرام ہے. کوئی اب یہ بات بول دیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ عالموں کے لیے چھوٹ مل گئی. موالات نہیں، تعلقات نہیں رکھنا ہے. تعلقات عالم صاحب بھی نہیں رکھ سکتے، کیونکہ جو اللہ رسول کا باغی ہے وہ ہمارا کون ہو سکتا ہے؟ جس کی آخرت تباہ ہے ہمارا رشتہ کیا ہو سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. لیکن سمجھانے کی حد تک، بات کرنے کی حد تک، جیسے بڑے بڑے علماء ہمارے مناظرے میں بیٹھتے ہیں، آمنے سامنے بات کرتے ہیں، السلام علی من اتبع الہدی کہتے ہیں نا، بحث کرتے ہیں نہیں کرتے، بات کرتے نہیں کرتے. پھر اب آپ کہہ دو کہ یہ بھی صلح کلی ہے، اب تو پھر دروازہ ہی بند ہو گیا. اور ہم لوگوں نے جو ہے نا چھوٹے چھوٹے حد تک میں بھی، چھوٹے چھوٹے دائروں میں بھی اتنا تنگ کرنا شروع کر دیا ہے. عام لوگوں کے لیے حکم ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. اگر عالم صاحب بات کر رہا ہے تو یہ اتنی امید تو ہے کہ ہم دوسروں کو سمجھا رہے ہیں، اتنی امید تو ہے کہ کم سے کم ہمارا ایمان اتنا پکا ہے ہم تم کو سمجھا کے لا سکتے ہیں، ہے نا. اب اس میں یہ تھوڑی ہے کہ ہمارے ہی لے لو گے تم، یہ نہیں ہو سکتا نا. ہاں ممکن ہے، شیطان کسی سے دور نہیں ہے، یہ بھی نہیں کہا جاتا. اس لیے عالموں کو بھی یہ تاکید کی جاتی ہے کہ ان سے بات کرنے جاؤ تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لو. کیا ہے کہ اللہ کی حفاظت کی دعا مانگ لو، یا اللہ میرے ایمان عمل کی حفاظت فرمانا. میں جا رہا ہوں ان شیطانوں کے بیچ میں، یا ان شیطانوں سے بات کر رہا ہوں، کہیں ان کی کوئی غلط بات میرے دماغ میں نہ آ جائے. یا اللہ تو ہی میرے ایمان کی حفاظت فرما. یہ دعا تو کر ہی لینا چاہیے، استعاذہ کر لینا چاہیے، تب جانا چاہیے بہرحال. اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو. تو ہلاکت کی جتنی چیزیں ہیں، خرچ کے معاملے میں، عبادات کے معاملے میں، زہر کھانا، خودکشی، ندی میں ڈوب جانا، یہ وہ دنیا بھر کے جتنے وہ تمام، یہ جان کی ہلاکت ہے. لیکن دنیا اور آخرت دونوں کی ہلاکت ایمان کی ہلاکت ہے، تو اس سے سب سے زیادہ بچنا زیادہ ضروری ہے. سمجھ گئے؟ ہمارے یہاں اس معاملے میں بھی بہت ڈھیل ہو گئی. اب دھیرے دھیرے دیکھا جا رہا ہے بہت ڈھیل ہو گئی. کیا بتائیں، ان کے ساتھ تجارت کا معاملہ ہے، بیٹھتے اٹھتے ہیں، کام کرنا پڑتا ہے، اس لیے دعوت میں بلا لیا کہتے ہیں. میاں اگر تجارت کے معاملات کو جیسے ان کو بلا لیا تو آپ اپنی زندگی میں 12,000 لوگوں سے تو کم سے کم تجارت کے معاملات کرتے ہیں. کیا اپنی شادی میں 12,000 کو دعوت دیتے ہیں؟ نہیں کرتے. مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ نے ڈاکٹر ریڈی کی ٹیبلٹ کھائی ہے، نائس ٹیبلٹ کھائی نا سر درد کے لیے، ڈاکٹر ریڈی کو دعوت دی ہے کیا؟ تجارت تو آپ نے ان سے حساب نہیں کیا، نہیں کیے، ہے نا. فینائل ڈالے نا اپنے گھر میں، استعمال کیا نا آپ نے، تو فینائل والے کو بلایا آپ نے؟ نہیں بلایا. تو یہ کیا ہے؟ ان سے تھوڑا تجارت کا معاملہ ہو گیا تو آپ ان کو دعوت دے رہے ہو تجارت کو بہانہ بنا کر کے. اگر دعوت ہی دینا اور تجارت ہی وجہ ہے تو تجارت تو ہم نے ہزاروں لوگوں سے کی ہے، ہم نے 1000 لوگوں کی چیزیں خریدی ہیں، ہماری چیزیں 1000 لوگوں نے خریدی ہیں. تو ایسے میں کتنے ہزاروں کو آپ دعوت دو گے؟ یہ کل ملا کے یہ سب جھوٹے بہانے ہیں. ہمارے رسول نے جہاں حکم فرما دیا لا تآکلوہم ولا تشاربوہم ولا تناکحوہم وإن مرضوا فلا تعودوا لہم وإن ماتوا فلا تشہدوا لہم. کیا فرمایا؟ جو عقیدہ خراب کر ڈالے، جو اسلام کو پیٹھ دے دے، نہ ان کے ساتھ کھاؤ پیو، نہ ان کے ساتھ بیٹھو اٹھو، نہ ان کے ساتھ کلام کرو، نہ ان کے ساتھ رشتہ داریاں کرو. وہ بیمار پڑ جائے تو دیکھنے مت جاؤ، اور وہ مر جائے تو اس کے جنازے میں مت جاؤ. تو ہم کو حکم رسول کا ماننا ہے، یا جو ہر ایک کو قبول کرتا ہے اس کا ماننا ہے؟ ہم کو رسول کا حکم مان کے چلنا ہے. ہمارے رسول نے اجازت ہی نہیں دی. سمجھ گئے؟ اس بات میں تاکید رکھیے. میں بہت دن سے رہ رہا ہوں گوندیا میں، ماحول دیکھ رہا ہوں.
शादियों में गया, बैठा, निकाह पढ़ाया, फिर देखा ये इधर उधर उठ के चलते बना। मैं उठ के आ जाता हूँ, मेरे साथ कोई उठता ही नहीं है, तो लोगों को लगता है मुफ्ती साहब के पेट में दर्द हो गया, जाने दो, नहीं खाता जो। अगर वहीं पे 10 लोग उठ जाते क्या आप क्यों हजरत क्या जा रहे हो, तो मैं बताता ना, मैं इतना बड़ा बुज़दिल भी नहीं हूँ, मैं बोल दूंगा कि ये वहाँ भी बैठा है इसलिए मैं जा रहा हूँ। बेशक तो उस वहाबी को भी एहसास होगा कि हमने कौन सा पाप किया है कि 10 के सामने मेरे तरफ इशारा हो रहा है, और दूसरे सुन्नी लोग भी बोलेंगे चलो हम नहीं खाते, तब असर पड़ेगा। जी सही बात है, बेशक। नहीं तो इमाम साहब उठ के अकेले चले आए, बाकी लोग मज़े से खा रहे हैं, किसी को कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, वो इमाम साहब के ऊपर उंगली उठा देते, देखो ये नहीं कुछ ज़्यादा सुन्नियत की पड़ी है ना, ये हो जाता है। और इस तरह से इमाम साहब की वैसी हड्डी नहीं होती, कोई भी चबा सकता है, चबा लेते हैं इमाम साहब को बिना हड्डी के, गांठ डाले मुंह में घप से निकल लिए। अल्लाह फरमाना वाला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, और अपने हाथों हिलाकत में ना पड़ो और भलाई वाले हो जाओ। अल्लाह का हुक्म है, देखिए कितना प्यारा हुक्म। अल्लाह ने फरमाया भलाई वाले हो जाओ, बेशक भलाई वाले अल्लाह को पसंद आते हैं। भलाई वालों को देखिए, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन करके इस्तेमाल लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया अल्लाह ताला ने, बेशक अल्लाह भलाई वालों से मोहब्बत करता है। जो भलाई वाले हैं ना, अल्लाह उनसे मोहब्बत फरमाता है। तो भलाई वाले हो जाओ। भलाई वाले होने का मतलब ज़ाहिर से बातिन तक आपकी सोच में भला ही भला होना चाहिए। इसका सबसे पहला जो इजहार होना चाहिए, सबसे पहले जो चीज़ दिखनी चाहिए वो ये है कि हम अपने भाइयों के बीच में कितने भले हैं। बेशक। मगर हम देखते हैं कि हम अपने भाइयों के बीच में भी भलाई वाले नहीं हैं। मिसाल के तौर पर एक भाई ने उल्टी बनियान पहन ली, अब वहाँ भलाई क्या है? हालांकि पहनता नहीं है कोई, अब कुर्ता उतार के बनियान देखने नहीं जाते, ये एक मिसाल बता रहा हूँ। आपकी भलाई क्या कहती है? वहाँ पे क्या करना चाहिए आपको? उसको बताना चाहिए, प्यार से उसको एक किनारे ले जाओ और बताओ मेरे भाई आपने शायद गलती से बनियान उल्टी पहन ली है ना। एक आदमी ने नमाज शुरू कर दी, गलती से टोपी नहीं हो रहा, बिना टोपी के, तो आपकी भलाई क्या होगी? चुपके से एक टोपी कहीं से लो, उसके सर पे रख दो, है ना। एक भाई ने नमाज शुरू कर दी, मालूम हुआ गलती से बटन नहीं लगाया या आस्तीन खुली चढ़ी हुई है, वजू करके जल्दी से आया, तो आपसे बने तो बिस्मिल्लाह, और फिर इसका तज़किरा किसी के पास नहीं होना, ये है असल भलाई। बेशक बेशक, है ना। और अगर हमने कभी किसी को टोक दिया तो बाहर निकल करके बिना बताए तो हमारा खाना ही हजम नहीं होगा। हमको ना बताओ यार कहाँ रहता है, टोपी तक नहीं पहना था, वो तो मैंने पहना दिया उसको। ये बताना ज़रूरी समझते हो, नहीं तो खाना ही हजम नहीं होगा हमारा। बिना टोपी की नमाज पढ़ा था, वो तो मैंने पहना दिया, पता नहीं कहाँ दिमाग रहता है आजकल इसका। तो अगर बता ही दिए तो काहे के भलाई वाले हुए आप? सही बात, आप तो बुराई में चले गए, बेशक। समझ गए। अल्लाह फरमा रहा है भलाई वाले हो जाओ। ये एक मिसाल दिया मैंने, ऐसे हज़ारों चीज़ें, हर अमल में भलाई है, हर अमल में भलाई है, समझ गए। एक और बताता हूँ, दस्तरखान में बैठे हैं सारे लोग, खाना हाजिर है। अब भलाई क्या है इसमें? एक तो दस्तरखान की सुन्नत का एहतराम करना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। बेशक। जब सबके सामने प्लेट में खाना लग जाए, तब एक आदमी जैसे कोई नहीं कर रहा है तो आप ही सही, आप सुन्नी मुसलमान हो ना, बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह जोर से बोल दो ताकि सबको याद आ जाए। और ये जाहिर मत करो कि मैंने याद दिलाया तब लोगों ने बिस्मिल्लाह कहे। बेशक। हाँ, अगर फिर आपने ऐसा नहीं जता दिया तो काहे को कहे? क्या आपने जोर से बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह पढ़े तो जो हजरत भूल भी गए होंगे या नहीं ध्यान रहा होगा उनको ध्यान आ जाएगा और साथ में सब खाना शुरू कर देंगे। मगर हम देखते हैं कि हमको इतना इंतज़ार करना भी गवारा नहीं, मेरे सामने आ गए हम तो बिस्मिल्लाह हो गए, शुरू कर देते हैं। बाजू वाले के पास अभी पहुंचा ही नहीं है, अभी मालूम है जब तक वो डालते डालते उनके तक पहुंचा हमारी प्लेट खाली बैठी है, हम उसको खाली कर चुके हैं। अल्लाह फरमाता है भलाई वाले हो जाओ, बेशक अल्लाह भलाई वालों को पसंद फरमाता है, भलाई वालों से मोहब्बत करता है। तो अल्लाह की मोहब्बत तो सबको चाहिए है, और अल्लाह की मोहब्बत चाहिए तो उसका रास्ता ये है कि भलाई वाले बन जाओ। ये मैंने एक दो मिसालें दी, ज़िंदगी के हर पहलू में, हर शोबे में, हर जगह भलाई और बुराई दोनों साथ साथ चलती है। अल्लाह हमको हुक्म देता है बुराई वाले नहीं बनो, भलाई वाले बन जाओ। भलाई ऐसे करो कि आप अल्लाह के रज़ा के लिए भलाई करो, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं। अगर आपने फिर जता ही दिया तो फिर अल्लाह की रज़ा का कहाँ रहा कुछ?
بے شک تو بھلائی والے ہو جاؤ، اللہ بھلائی والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرحمن